السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جولائی کی 3 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ یوب میں مسافر بس گہری کھائی میں گر گئی، 40 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ بلوچستان کے ضلع یوب میں ایک المناک ٹریفک حادثے کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 40 افراد جاں بحق جبکہ کم از کم 8 افراد زخمی ہو گئے۔ ایمرجنسی سینٹر یوب کے سربراہ ثناء اللہ شیرانی کے مطابق کوئٹہ سے پشاور جانے والی مسافر بس پہاڑی علاقے داناسر میں تقریباً 70 سے 80 فٹ گہری کھائی میں جا گری۔ حادثے کے فوراً بعد امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان شاہد رند نے بتایا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بس تیز رفتاری کے باعث ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی سرحد کے قریب ایک پتھریلی کھائی میں جا گری۔ پولیس کے مطابق حادثے کی ابتدائی وجہ تیز رفتاری معلوم ہوتی ہے، تاہم واقعے کی اصل وجوہات کا تعین کرنے کے لیے باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے محمد میں دوران گشت پولیس موبائل پر فائرنگ ہوئی ہے۔ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایڈیشنل ایس ایچ او اور ہیڈ کانسٹیبل شہید جبکہ ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ پولیس حکام کے مطابق تحصیل یکاگونڈا کے علاقے اقرب ڈاگ میں نامعلوم شرپسندوں نے پولیس موبائل پر فائرنگ کی۔ پولیس حکام نے بتایا کہ نامعلوم شرپسندوں کی فائرنگ سے ایڈیشنل ایس ایچ او اور ہیڈ کانسٹیبل شہید ہو گئے جبکہ ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ شہید ایڈیشنل ایس ایچ او کی شناخت زیت اللہ اور ہیڈ کانسٹیبل کی شناخت زاہد لیر کے نام سے ہوئی ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے وسطی علاقے میں واقع ایک کیفے میں بم دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 6 افراد جاں بحق جبکہ 22 زخمی ہو گئے ہیں۔ شامی سرکاری میڈیا کے مطابق شہر کے مرکز میں قصر انصاف کے قریب واقع کیفے میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا تھا جو پھٹ گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ فرانس میں جاری شدید گرمی کی لہر کے باعث ایک ہفتے کے دوران 2000 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ فرانسیسی وزیر صحت کے مطابق ملک میں گرمی سے ہونے والی اموات کی تعداد 2025 تک پہنچ گئی ہے جبکہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ تعداد مزید بڑھ سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 12 سال سے زائد عمر کے افراد اس ہیٹ ویو سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق گزشتہ ہفتے فرانس، بیلجیم اور نیدرلینڈز میں شدید گرمی کے باعث مجموعی طور پر کم از کم 3700 اموات رپورٹ ہوئیں۔ بیلجیم میں 1200 جبکہ نیدرلینڈز میں ریکارڈ توڑ گرمی کے دوران 480 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ امریکہ کے وسطی اور مشرقی علاقوں میں شدید ہیٹ ویو کا سلسلہ جاری ہے جبکہ نیو یارک شہر میں ہزاروں صارفین کی بجلی معطل ہو گئی ہے۔ امریکی نیشنل ویدر سروس نے خبردار کیا ہے کہ گرمی کی یہ شدید لہر اختتام ہفتہ تک برقرار رہ سکتی ہے، جس کے دوران کئی علاقوں میں درجہ حرارت 35 سے 45.5 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ بعض مقامات پر 46 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کئی علاقوں میں گرمی کے نئے ریکارڈ قائم ہونے کا امکان ہے۔ شدید گرمی کے باعث نیو یارک شہر میں 7000 سے زائد صارفین بجلی کی فراہمی سے محروم ہو گئے ہیں۔ شہر کے میئر زہران ممدانی نے شہریوں سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے، خصوصاً بزرگوں اور بیمار افراد کا خیال رکھنے کی اپیل کی ہے۔ میئر کے مطابق شہر بھر میں طبی عملے کے ساتھ خصوصی کولنگ وینز تعینات کی جا رہی ہیں جو شہریوں کو طبی معائنے، ابتدائی طبی امداد، پینے کا پانی، الیکٹرو لائٹس، سن اسکرین اور ضرورت پڑنے پر کولنگ سینٹرز یا طبی مراکز تک منتقلی کی سہولت فراہم کریں گی۔
ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی، جس کے لیے انتظامات آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ تقریب میں غیر ملکی مندوبین کی بڑی تعداد شریک ہوگی، جبکہ لاکھوں افراد کی شرکت بھی متوقع ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آیت اللہ علی خامنئی کا جسد خاکی آخری رسومات کے لیے تہران منتقل کر دیا گیا ہے۔ نماز جنازہ گرینڈ مسلح کمپلیکس میں ادا کی جائے گی، جس کے بعد جسد خاکی کو قم، نجف اور کربلا لے جانے کے بعد دوبارہ ایران لایا جائے گا، جہاں مشہد میں تدفین کی جائے گی۔ دوسری جانب ایران کے خاتم الانبیاء بریگیڈ نے بیان جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر نماز جنازہ یا تدفین کی تقریبات کے دوران ایران پر کسی قسم کا حملہ کیا گیا تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مخالفین کسی بھی ممکنہ کارروائی سے قبل اس کے نتائج پر غور کریں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نماز جنازہ میں مختلف ممالک کے اعلیٰ سطحی وفود اور متعدد غیر ملکی شخصیات کی شرکت متوقع ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام کی میزبانی میں بحرین میں 12 ممالک کے اعلیٰ فوجی حکام کا علاقائی سلامتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں مشرق وسطی کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں امریکہ، سعودی عرب، قطر، عمان، بحرین، مصر، اردن، کویت، لبنان، شام، متحدہ عرب امارات اور یمن کے نمائندوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے آبنائے ہرمز میں تجارتی بحری آمد و رفت کے تسلسل اور علاقائی سلامتی کے لیے مشترکہ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران امریکہ کی تقریباً تمام اہم شرائط تسلیم کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے ایران کی معاشی صورتحال اور دفاعی صلاحیتوں سے متعلق بھی دعوے کیے۔ انہوں نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکی کوششوں سے دونوں ممالک کے درمیان جنگ ٹلی اور لاکھوں جانیں بچیں، تاہم ان دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی فوج نے آبنائے ہرمز میں امریکی سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ تمام تجارتی جہاز اور آئل ٹینکر ایران کی جانب سے مقرر کردہ بحری راستوں کی پابندی کریں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بحری نقل و حرکت کے ضوابط کی خلاف ورزی یا مقررہ راستوں سے انحراف کی صورت میں فوری کارروائی کی جائے گی۔ ایرانی فوج نے یہ بھی کہا کہ آبنائے ہرمز کے اطراف امریکی فضائی اثاثوں کی موجودگی خطے کے امن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف سے چینی پیپلز کانگریس کے نائب صدر نے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ باقر قالیباف نے کہا کہ ایران اور چین کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور اسٹریٹجک تعاون کو مزید وسعت دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے منظم حکمت عملی اور مؤثر سفارتی اقدامات ناگزیر ہیں۔ چینی وفد نے بھی دونوں ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ لبنان اور شام نے ایک دوسرے کے داخلی معاملات میں عدم مداخلت اور باہمی تعاون کے اصولوں پر مبنی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ عرب میڈیا کے مطابق معاہدے پر شامی وزیر خارجہ اور لبنان کے وزیر اعظم نے دستخط کیے۔ معاہدے کا مقصد دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنا اور مشترکہ مفادات کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ امریکی جریدے فارن پالیسی کی ایک رپورٹ کے مطابق مشرق وسطی میں حالیہ علاقائی کشیدگی کے تناظر میں سعودی عرب، قطر، مصر، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان تعاون کے ایک نئے فریم ورک پر توجہ دی جا رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بعض اسرائیلی تجزیہ کار اس ممکنہ تعاون کو اسلامک نیٹو سے تشبیہ دے رہے ہیں، تاہم اس نام یا اتحاد کی باضابطہ سرکاری تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔
رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات اس ممکنہ صف بندی کا حصہ نہیں ہے۔ فیفا ورلڈ کپ۔ پرتگال اور اسپین پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ سن 2026 کے راؤنڈ آف 32 میں پرتگال نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد کروشیا کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ٹورنٹو میں کھیلے گئے میچ میں پرتگال کی جانب سے کرسٹیانو رونالڈو اور گونزالو راموس نے 1-1 گول اسکور کیا، جبکہ کروشیا کی جانب سے واحد گول پرچچ نے کیا۔ پری کوارٹر فائنل میں پرتگال کا مقابلہ اسپین سے ہوگا۔ دوسری جانب لاس اینجلس میں کھیلے گئے میچ میں اسپین نے آسٹریا کو 0 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے کر اگلے مرحلے میں جگہ بنا لی۔ میچ میں اسپین کا گیند پر 65% قبضہ رہا اور ٹیم نے یک طرفہ کھیل پیش کرتے ہوئے بآسانی کامیابی حاصل کر لی۔ یہ سن 2010 کے ورلڈ کپ کے بعد اسپین کی پہلی ناک آؤٹ مرحلے کی فتح بھی ہے۔ ومبلڈن۔ ریباکینا اور سوئٹک تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئیں۔ ومبلڈن اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز مقابلوں میں قازقستان کی 2nd سیڈڈ ایلینا ریباکینا اور پولینڈ کی 3rd سیڈڈ آئگا سوئٹک نے کامیابی حاصل کرتے ہوئے تیسرے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ریباکینا نے امریکی کھلاڑی کیتھرین میکنیکی کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی اور اب تیسرے راؤنڈ میں ان کا مقابلہ بیلجیم کی ایلیس مرٹنز سے ہوگا۔ ادھر آئگا سوئٹک نے جمہوریہ چیک کی کارولینا پلیشکووا کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دے کر اگلے مرحلے میں جگہ بنا لی، جہاں ان کا مقابلہ فلپائن کی الیگزینڈرا ایالا سے ہوگا۔ ومبلڈن اوپن ٹینس میں ٹورنامنٹ میں جرمنی کے 2nd سیڈڈ الیگزینڈر زیوراف، آسٹریلیا کے ایلیکس ڈی مینور اور امریکہ کے ٹیلر فریٹز نے مردوں کے سنگلز مقابلوں کے تیسرے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ الیگزینڈر زیوراف نے فرانس کے ویلنٹین روئر کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دے کر اگلے مرحلے میں جگہ بنائی۔ آسٹریلیا کے ایلیکس ڈی مینور نے بھی فرانسیسی کھلاڑی ایڈرین مینارینو کو مسلسل 3 سیٹس میں شکست دے کر تیسرے راؤنڈ میں رسائی حاصل کی۔ امریکہ کے ٹیلر فریٹز نے اپنے ہم وطن پیٹرک کیپسن کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دے کر ٹورنامنٹ میں اپنی پیش قدمی برقرار رکھی اور تیسرے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور آراء کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے رہیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔